اس دل کی پاکیزگی کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ لا یمسہ، نہیں چھو سکتے تم قرآن کو، الا المطہرون، جب تک تم پاک نہیں ہو۔ تم نہیں چھو سکتے اس وقت تک قرآن کو جب تک تم پاک نہیں ہو۔ قرآن نے کہا کہ جو پاک نہیں ہے وہ اسے چھو نہیں سکتا۔ مسلمان جو مومن ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے اسے اور پاک ہونا پڑتا ہے، یعنی اسے وضو کرنا پڑتا ہے۔ مومن پاک ہوتا ہے لیکن قرآن کو چھونے کے لیے اسے ایک ایکسٹرا طہارت چاہیے، ایک اور طہارت چاہیے جسے وضو کہتے ہیں، یعنی وضو کرو گے تو تم چھو سکو گے قرآن کو۔ قرآن کی طہارت یہ ہے کہ پاک اتنا ہے اسے وضو کے بغیر چھوا نہیں سک سکتا، تو وہ دل کتنا پاک ہوگا جس میں قرآن اتنا ہے۔ تو جو دل اتنا پاک ہے، میں مورخین سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس دل کو دھونے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ اگر انسان، میرے سے پہلے جاجی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے نا تم سے، کہ اگر رسول کو انسانیت سمجھ لے تو دین خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان محمد عربی کو سمجھ لے تو دین خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر بچہ پوچھے باپ سے کہ بابا بہادری کسے کہتے ہیں، تو بچے کو ایک بہادر دکھا دو، اسے دکھا دو بیٹا یہ جو کر رہا ہے اسے بہادری کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ اگر بچہ پوچھے کہ بابا سخاوت کسے کہتے ہیں، اسے ایک سخی دکھا دو۔ توجہ ہے نا میرے دوستوں کی؟ اگر پوچھے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، بچے کو سخی دکھا دو کہ بیٹا یہ جو کر رہا ہے اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اگر بچہ پوچھے کہ بابا دین کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو اٹھے تو دین بن جائے، جو بیٹھے تو دین بن جائے، جو سوئے تو دین بن جائے، کسی کو سنا دے تو دین بن جائے۔ توجہ ہے نا؟ جس کا اٹھنا بیٹھنا دین بن جائے۔ اگر محمد عربی کی ذات گرامی کو تم نے سمجھ لیا تو تم سمجھ گئے۔ تو قرآن اترا محمد مصطفیٰ پر۔ اب کچھ پیغامات تمہیں اہم دینے ہیں، میں نے آج کی اس مجلس میں اہم پیغامات تم تک پہنچانے ہیں جس کے لیے تمہیں میں نے زحمت دی ہے۔ پروردگار عالم نے آواز دی قرآن میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں، آغازی آیتوں میں ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات